السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی میں جو بہت سے تاریخی مقامات ہیں ان میں سے ایک ستون بھی ہے۔ دو ستون کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ تیسرا جو ستون ہے اس کو ستون ابی لبابہ یا ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ میں تیسرا ستون ابو لبابہ کہلایا جاتا ہے۔ یہ حجرہ شریف سے دوسرا اور ممبر سے چوتھا استوانہ عائشہ کے برابر حجرے کی طرف ہے۔ کہتے ہیں کہ اس استوانہ اور قبر شریف کے درمیان 20 گز کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ انصار میں سے تھے۔ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر ان سے ایک قصور ہو گیا تھا۔ اشارے سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ تم سب کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، یعنی راز کی بات بتائی ہے۔ پس انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ کچھ بھی نہیں چکھیں گے جب تک توبہ قبول نہ ہو جائے یا اسی حالت میں موت واقع ہو جائے، اور مسجد نبوی میں گئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور 9 دن اسی طرح ٹھہرے رہے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اپنے نبی کو بتایا۔ صحابہ ان کے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے اور ان کی رسی کو کھولنے کا ارادہ کیا، تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی میری رسی نہیں کھولے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسی کو اپنے ہاتھ سے کھولا۔ تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 27 کے تحت۔ اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری توبہ کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا آبائی گھر جس میں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے چھوڑ دوں اور صدقہ کر کے اپنے سب مال سے دستبردار ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حصہ کافی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس نفل نماز ادا کرتے تھے اور صبح کی نماز کے بعد اس جگہ تشریف رکھتے تھے اور خوابوں کا ذکر فرماتے تھے۔ دیگر صحابہ اصحاب صفہ، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اور مسکین صحابہ بھی یہاں بیٹھتے تھے۔ وفاء الوفا باخباری دار المصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔